یہیں سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. قادیانی کتنے بے غیرت ہوتے ہیں. میرا ایک دوست تھا, اس کا نام تھا مسعود احمد, قادیانی تھا, کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا. میں تھوڑا سا نہ اسٹیٹ, میتھ, اکاؤنٹنگ اس طرح کے مضامین میں تھوڑا تیز تھا. وہ کمزور تھا, غریب بھی تھا اور کمزور بھی تھا. اس کا میں نے نک نیم ڈالا تھا کگو. اسے میں کیا کہتا تھا؟ کگو. تو اس کو میں پڑھایا کرتا تھا. لاہور جوہر ٹاؤن کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہم پڑھ رہے تھے جب اس نے مجھے پہلی بار مرزائیت کی دعوت دی. 12 سال اکٹھے پڑھے اور مجھے نہیں پتا چلا یہ مرزائی ہے, بلکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا مرزائی کون ہوتے ہیں, قادیانی کون ہوتے ہیں. میرے سگے ماموں عالم دین ہے, تو میں ایسے گھر سے تعلق رکھتا تھا. اچھا, میں مسلکی طور پر دعوت اسلامی میں تھا. دعوت اسلامی سمجھتے ہیں؟ وہ مرزائیت کی مجھے دعوت دیتا تھا اور اس کی باتوں کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا تھا. نتیجہ میں خود مرزائیت کی طرف مائل ہو گیا, ادھر ہی چلا گیا. تو وہ مجھے اس نے خوب دعوت دی تھی. میں ان کے اتنا قریب رہا, پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا, مدرسے چلا گیا, کالج کی تعلیم چھوڑ دی, مدرسے چلا گیا. مدرسے میں جب گیا تو صرف اور صرف کتابوں کا ہو کے رہ گیا, کوئی کام نہیں, یا تو صوفی صاحب کی خانقاہ یا کتابیں. یقین جانیے گا میرا حضرت سے صرف اتنا تعلق تھا کہ میں نے اجرا حضرت سے کیا ہوا تھا, اولا اور ثانیہ نے. تو مجھے حضرت نے ایک دن بلایا, فرمایا کہ یہاں لڑکا منیر احمد پڑھتا ہے, اس کو بلاؤ. ان لڑکوں نے مجھ جا کے پیغام دیا. میں بڑا اندر سے میں بہت خوش ہوا. میں چلا گیا تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ آپ کے علاقے ٹاؤن شپ میں مرزائی بہت کام کر رہی ہے, آپ ان کے خلاف کام کریں. یہ فرمایا, مرزائی بہت کام کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف کام کریں. کسی کو نہیں پتا کہ میں مرزائیت کا ڈسا ہوا ہوں. اتوار کے دن مجھے فرمایا, بدھ کے دن یہیں کے طلبہ ان تینوں کو لے آئے بدھ کے دن مدرسے میں. عبداللہ ابن عمر میرے ساتھ ملاقات کروا دی. جمعرات کو میں گھر گیا تو میرے بھائی نے مجھے عجیب خبر دی. کہتے یار وہ کل نا تمہارا دوست مسعود احمد قادیانی وہ کل آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہوا, منیر اگر مولوی بننے چلا گیا تو بالکل تعلق ہی چھوڑ دیا, اسے کو ملنے تو آیا کرے, ملاقات تو کیا کرے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 4 سال ہو چکے سے تعلق توڑے ہوئے, اسے پتا ہے میں مولوی بن رہا ہوں, اب میرے دل میں مرزائیوں کی بڑی نفرت ہے, لیکن یہ کہاں سے آ گیا. پھر اگلے دن میں اس کے ساتھ میں جمعے کا نماز پڑھ کے اس کے پاس چلا گیا. پھر میں نے اس کے ساتھ بہانے بونے کیے, اس کے ساتھ ایک نئی گیم چلا دی. گیم کیا چلائی؟ میں نے کہا یار مسعود میں تو مولویوں میں پھنس گیا ہوں, کگو میں تو مولویوں میں پھنس گیا ہوں, لیکن اب مسئلہ یہ کہ مولوی باہر بھی نہیں نکلنے دیتے, ایسے نہ ہو کہ مجھے ٹھوٹا کر دیں, مار دیں. پھنس گیا ہوں, اک گیا ہوں ان سے. تم سناؤ اپنا کیسی چل رہی جماعت, یہ وہ سچی مچی سمجھا کہ اندر سے مولویوں سے بدزن ہے. پھر اس سے میرا تعلق بڑھا, پھر چناب نگر آنا جانا شروع کیا. پھر یہیں قریب میں ان کا مرکز ہے رائیونڈ میں, وہاں آنا جانا شروع کیا اور ان کے مراکز میں آنا جانا شروع کیا. تو حیران پریشان, خدا کی قسم مسجد میں ہوں, میری اپنے علاقے کی ایک مرکزی مسجد تبلیغ کے حوالے سے انتہائی فعال, ایک مسجد کے محلے میں 27 لوگ قادیانی ہو چکے تھے, کسی کو کچھ نہیں پتا. دوسرا ایک محلہ, وہاں 16 لوگ قادیانی ہو چکے تھے. اور حضرت بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ آپ کے علاقے ٹاؤن شپ میں مرزائی بہت کام کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف کام کریں. حالانکہ حضرت اس طرح کی دعوت نہیں دیتے کسی کو, کام کی ترغیب دے دیتے. تو بہرحال وہ جو میرا دوست تھا نا مرزائی, اس کے ساتھ تو جو باتیں کھلیں پھر توبہ یا اللہ, بڑا شریف بنتا تھا, بہت شریف بنتا تھا. جب آہستہ آہستہ کھلا نا تو میں نے بھی وہ کالج والے ٹون اس کے ساتھ استعمال کی. پھر مجھے پتا چلا کہ 3 لڑکیوں سے ناجائز تعلق ہے ربوہ. مجھے کہا کرتا تھا کہ ربوہ میں بڑا سکون ہے, بڑی روحانیت ہے, بڑی روحانیت ہے, بڑی روحانیت ہے. اور جب میرے ساتھ تعلق, میں کیا کرتا تھا, جمعے کو گھر جاتا تھا تو میں
اس کو اٹھاتا تھا جمعے کے بعد، جو فجر کے بعد. سو نیند سے اٹھایا اس کو باہر لے کے، میرا غرض ہوتی تھی اسے تنگ کروں میں، پھر آنا شرانا اسی مرزائی کو. تو ایک دن نا میں اسے اٹھا کے لایا تو اس کے موبائل پہ میسج آیا، تو مجھے اس نے میسج دکھایا. میسج میں لکھا ہے کہ میں اس وقت باغ میں ہوں، ٹہل رہی ہوں اور تمہیں یاد کر رہی ہوں. اس نے مجھے دکھایا، یہ دیکھو. میں کوئی یہ کون ہے؟ کہتا بس. میں تو پھر بھی یار اسی ویلے، ہمارا کوئی کام نہیں. کون ہے؟ کہتا ادھر ربوہ میں. میں نے کہا اچھا. کہتا ہاں. میں کہا پورا تعلق ہے الاخری ہی؟ کہتا نہیں. میں کہا جانے دے یار، سچی بتا ذرا مجھے. سر 3 لڑکیوں سے تعلق. خدا کی قسم مجھے بتایا 2 سگی بہنیں ہیں. میں نے کہا دونوں بہنوں کو پتہ ہے؟ کہتا ہاں پتہ ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتا بس ایک دفعہ بڑی نے کہا تھا یہ انو سنبھال لے یہ منو. اسی نے مجھے، یہ بات اردو میں ہونی چاہیے، اسی نے مجھے ایک دفعہ میں ربوہ میں چناب نگر آ رہا ہوں تو کہتا او دیکھو سامنے دیکھو، کوئی برقعے میں لڑکی جا رہی تھی. کہتا یہ ہے یہ. میں نے کہا یہ کون؟ کہتا یہ وہی. میں نے کہا کہتا چپ اب ایک طرف چلے گئے. اس نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی. میں نے کہا تم کبھی پکڑے نہیں گئے؟ خبیث آدمی کرتا کیا تھا، مجھے اپنے مہمان خانہ، جو چناب نگر میں مہمان خانہ مرزائیوں کا دار الضیافت، اس میں ٹھہراتا تھا. بہت بڑا ہے، اس میں ہال ہے، کمرے ہیں، تو اس میں ٹھہراتا تھا، خود چلا جاتا تھا. میں کہتا تھا تم کہاں جاتے ہو؟ کہتے یار میرے ذرا رشتہ دار ہے، میں مل مل آتا ہوں. پھر مجھے اس نے بتایا کہ رشتہ دار. تو اس نے ایک دن مجھے کہا کہ ایک دفعہ نا اسی کو میں لے کے جا رہا تھا برگر کھلانے رات کے وقت. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا جا رہا ہوں، پیچھے سے اس کے بھائی نے دیکھ لیا. میں نے کہا پھر؟ کہتے دیکھ لیا اس نے. خیر ہمیں نہیں پتا چلا، ہمیں نہیں پتا چلا، بھائی نے دیکھ لیا. صبح جب یہ رات تو دیر سے گھر پہنچی، صبح اس کا بھائی جب اٹھا نا تو اس کو اس نے کہا کہ رات کس کے ساتھ جا رہی تھی؟ رات کو کس کے ساتھ جا رہی تھی؟ مجھے کہتا ہے یہ اتنی بڑی فنکارہ ہے، یہ آگے سے غصے میں آ گئی، وہ بغیرت بہن پہ شک کرتا ہے. حق ہے کہ نہیں جناب؟ بہن پہ شک کرتا ہے. ٹھہر جا ابو کو آنے دے، میں بتاتی ہوں. شرم نہیں آتی؟ بے حیا، در پٹے منہ، لعنت تیرے پہ. یہ وہ بھائی چپ کر گیا. میں آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چاہتا ہوں، آپ سمجھے نہیں. لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہے لڑکے نے، اور لڑکی کا بھائی پیچھے سے دیکھ لیتا ہے، مرزائی پیچھے سے، اور عملاً کہتا ہے چل اب تو جا، پھر صبح دیکھی جائے گی. ابھی تو تم جاؤ. بتاؤ جی کوئی ایسا بغیرت طبقہ ہے؟ دوستو یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ رسول کی نسبت نہیں اس کے پاس غیرت بھی نہیں ہے. اتنی بغیرتی کے واقعات ہیں. گل کدھر اور، بات کہیں اور جا رہی ہے. عجیب واقعات. بہرحال یہ لڑکا نا، اس سے میں نے کتاب لینی تھی. یہ تو مجھے پتا چل گیا ربوہ کون سی روحانیت لینے جاتا ہے. میں نے اس سے لینی تھی کتاب. تو میں اس کے گھر گیا. شاہ جی مولانا انیس احمد شاہ صاحب یہاں سبق پڑھا کے گئے حضرت، تو وہ میرے ساتھ تھے. میں نے شاہ جی کو کہا شاہ جی پھر میں گھر جاتا ہوں ان کے، آپ تو ویسے بھی نہیں آئیں گے، باہر کھڑے رہیں. میں ان کے گھر بیٹھ گیا. گھر والے تو مجھے پرانا جانتے تھے، اکٹھے 12 سال پڑھے. اس کا ابا بھی آ کے بیٹھ گیا. باتوں میں نے کہا کہ ویسے چاچا جی تہاڈا جڑا پتر ہے نا، آپ کا جو بیٹا ہے یہ بڑا شریف ہے، بڑا شریف ہے. تو آگے سے باپ کہتا ہے کہ ہاں یہ پیدا ہی شریف ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ شریف کے ساتھ 3-4 ہے، تو جب بدماش ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا. خیر باتیں ہوتی رہی. میں نے اب کتابیں لینی تھی مرزے کی. انہوں نے مجھے کوئی کتاب نہیں دی کتاب، لیکن مجھے پانی پینا پڑا، میری مجبوری تھی. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہاں چل نکلے باہر. تو شاہ جی کو میں نے کہا شاہ جی کتابیں نہیں دی اس نے، اب اس کی کلاس ہونی چاہیے. شاہ جی نے کہا ٹھیک ہے اس کی کلاس ہوگی. سر ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں. وہ مرزائی کو میں نے درمیان میں بٹھایا. میں نے کہا یار کھانا کھانے جانا ہے تو بیٹھو. وہ کہ نہیں. میں نے کہا نہیں یار تو یار بیلی دوست ہے ہمارا، یار کیا ہو گیا؟ وہ مولوی. میں کہا مولوی نے چھاڑ، مولوی کو کیا پتا تم کون ہو. اس کو درمیان میں بٹھایا، میں پیچھے میں نے موٹر سائیکل پکڑی، شاہ جی پیچھے بیٹھ گئے.
غالباً یا شاہ جی موٹر سائیکل چلا رہے تھے، میں پیچھے بیٹھ گیا، اس طرح کچھ ہوا درمیان میں وہ۔ اب شاہ جی نے پوچھا یار یہاں کیا کرنے آئے تھے، اس گھر میں کیا کرنے آئے تھے؟ میں نے کہا شاہ جی کتاب لینے آیا تھا۔ کون سی کتاب؟ میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ اوئے مرزا قادیانی کی؟ میں نے کہا مرزا قادیانی کی کتاب۔ وہ کافر کی کتاب لینے آ گیا، وہ دجال کی کتاب لینے آ گیا، وہ کذاب کی کتاب لینے آ گیا۔ شاہ جی نے باتیں، میں کہا شاہ جی ایک منٹ یار، وہ کتاب لینے آئے، وہ کافروں کی کتاب، مرتدوں کی کتاب لینے آیا ہے۔ یہ کافر ہوتے ہیں، مرتد ہوتے ہیں۔ یوں سر جی موٹر سائیکل چل رہی ہے اور ساتھ گردان بھی چل رہی ہے۔ چلتے چلتے وہ بسم اللہ چنے والا 6 بلاک چوک پہ، وہاں جا کے میں نے موٹر سائیکل روکی ہے۔ اب میں نے آرڈر دیا تو میں نے کہا اگر میں نے بھی اپنے لیے منگوایا تو یہ بغیرت میرے ساتھ ہی نہ جڑ جائے، تو میں نے کہا صرف شاہ جی کے لیے منگواتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے تو بھوک نہیں ہے، شاہ صاحب آپ کے لیے، کہتا جی ٹھیک ہے میرے لیے۔ شاہ جی کے لیے چنے شنے نان نون منگوائے رکھ دیے۔ اب وہ بیٹھے کھا رہے ہیں تو وہ مجھے مرزائی کہتا ہے اچھا میں جاواں؟ میں نے کہا نہیں ابھی نہیں جانا۔ میں نے اس کو ساتھ بٹھایا، میں نے کہا شاہ جی آپ یار مرزائیوں کے بارے میں اور مرزا قادیانی کے بارے میں اتنی زیادہ نفرت رکھتے ہیں، کیا یہ عیسائیوں سے برے ہوتے ہیں؟ وہ کتوں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا شاہ جی یار کیا یہ یہودیوں سے بھی برے ہوتے ہیں؟ وہ خنزیروں سے بھی برے ہوتے ہیں۔ شاہ جی نے پھر وہ گو مرزائی نہیں، وہ پھر اٹھا، کہتا اچھا یار منیر میں چلتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں کلہ سنا بھیا، بٹھا دیا میں نے اسے۔ پھر اب اس کی خوب لتر پولا ہوئی، ماشاءاللہ خوب ہوئی۔ کرتے کرتے جب خوب ہو گئی نا تو میں نے کہا کہ یار شاہ جی آپ تو ایویں غصے میں آ گئے، اور ہم خود مرزا غلام احمد قادیانی کو لانتی کذاب سمجھتے ہیں، کیوں کو گو؟ کہتا ہاں ہاں۔ میری جان بچ جائے بھائی، مولوی بڑا تتا ہے گھر میں مولوی، کہتا ہاں ہاں۔ میں نے کہا کیوں؟ ہم تو اسے لانتی کذاب سمجھتے ہیں، کیوں کو گو مرزائی جو تھا؟ میں نے کہا ہاں بھائی، کہتا ہاں ہاں۔ میں کہا ان جا بھائی اردو۔ اسی کے پاس سر ایک دفعہ ہم چلے گئے جمعرات کے دن نا، میں نے حضرت سے کچھ معمول لیا درود پاک کا، تو یہ حضرات نہ آگے شاہ جی اور کچھ یہاں کے طالب علم آگے، تو رات کا وقت تھا، میں نے پڑھنا ہوتا تھا درود پاک، لیکن اب یہ سب دوست آگے۔ اندر سے میں چاہوں کہ یار یہ کہیں سو جائیں، دائیں بائیں ہو جائیں، میں اپنا کام پورا کر لوں، لیکن وہ حضرات چونکہ مہمان تھے اور پھر اونچی نسبت والے تھے، کہہ نہیں سکتا تھا میں، تو وہیں بیٹھے دائیں بائیں کی باتیں ہو رہی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، تو میں نے ان کو بتایا کہ میرا ایمان کیوں بچا ہے، اس مرزائی نے وہ کالج کے دور میں مجھے کیوں چھوڑا تھا۔ آپ کو بھی سچ سچ بتانے لگا ہوں، مرزائی مجھ پر محنت کر رہا ہے، مرزائی ہو جا، سوالات کر رہا ہے، میرے ذہن میں اشکالات انبار، پھنس گیا ہوں، میں پھنس چکا ہوں۔ تو میرا ایک دوست تھا وقار، کرکٹر، میرے سے کرکٹ کھیلتا تھا، اس سے میں نے ایک دن ذکر کیا، ہمارا کلب تھا فیصل ٹاؤن، وہاں اس سے میں نے ذکر کیا، وہ نمازی آدمی تھا۔ میں نے کہا اس طرح کوئی باتیں لڑکا مجھ سے کرتا ہے، تو اس وقار نے کہا کہ یار وہ نا مرزائی ہوگا۔ میں نے کہا مرزائی کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں قادیانی مرزائی۔ میں نے کہا کون ہوتے ہیں یہ؟ مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے 2-4 باتیں بتا دی، ان میں سے ایک بات تھی کہ وہ مرزے کو نبی مانتے ہیں، اور دوسری بات تھی جس کو مانتے ہیں وہ اپنی غلاظت پہ لیٹرین میں گر کے مرا ہے۔ یہ 2 باتیں بتائیں اس نے، اور ایک شعر سنا دیا، 2 لکڑیاں 2 کانے مرزا مریا۔ ایک شعر اس نے یہ سنایا، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، مرتا نہ گر کر ٹٹی میں کبھی۔ یہ 2 شعر سنا دی اس نے مجھے، میں نے یاد کر لیے، یاد ہو گئے، شعر ہی بڑے پیارے تھے، یاد ہو گئے۔ ٹاؤن شپ مارکیٹ، وہ محلہ گلی مجھے آج بھی یاد ہے، وہ مرزائی 20 سال پرانی بات ہے، 19 سال پرانی، مرزائی سائیکل پہ میرا دوست، وہ اس مارکیٹ میں مجھے ملا، میں نے روک لیا، اس مرزائی کو روک لیا۔ میں نے اس سے نا اب یہ کہنا ہے کہ یار مجھے نا تمہارے مرزے کے بارے میں کس نے کوئی باتیں کی ہیں، لیکن حوصلہ نہ ہو، کیوں؟ یہ اس کا مذہبی پیشوا ہے اور یہ میرا دوست ہے، اگر میں نے کوئی سخت بات کی دوستی نہ چھوڑ دے، کیا کروں؟ اب یہ 6-5 میں ہوں، اتنے میں میں نے ہمت کی اور میں نے یہ شعر اسے سنا دیے، شعر اسے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر کے سائیکل ماری پیڈل اور نکل گیا۔ شعر سنا کے میرے دل کو بڑا اطمینان سا ملا۔
اس دن کے بعد اس نے مجھے مرزائیت کی دعوت نہیں دی اور میں مرزائیت سے بچ گیا. پتہ نہیں، اب میں سوچتا ہوں پتہ نہیں کیڑا مخلص بندہ سی جنہیں شعر پڑھے ہے، پتہ نہیں کس کا. اس کا یہ شعر میرا ایمان بچا گیا ہے، اور میرا نہیں، میری نسل کا، میرے بھائیوں کا، پتہ نہیں کہاں میں ارتداد پھیلاتا، نعوذ باللہ. یہ شعر میرا ایمان بچا گیا. تو یہ بات میں نے شاہ جی سے کی، اپنے دوستوں سے کی کہ یار اس طرح سے میرا ہوا تھا. تو اتنے میں چونکہ میں بریلوی رہا تھا تو قوالیاں اور نعتیں وہ تو پھر اٹھنا بیٹھنا ان دوستوں میں. تو مجھے نا ایک قوالی یاد آ گئی، میں نے اسی کی قوالی بنائی. دوستوں میں بہت سنجیدہ ہو کے بات کر رہا ہوں، آپ سنجیدہ نہ لیجئے گا. تو وہ قوالی میں نے بنائی، کیا پڑھ دوں؟ اگر مفتی زبیر صاحب اجازت دے پھر پڑھوں گا. پڑھ دوں؟ لو جی. میں نے نہ کہا کہ یار وہ شعر تھا، 2 لکڑیاں 2 کاندیں مرزا مریا، اور پھر اس پہ میں نے قوالی بنائی. مجھے واللہ خدا کی قسم میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، مجھے نہیں پتا اس وقت میری کیفیت اچانک کیسی ہو گئی، کیا ہو گئی. اور میں نے پڑھنا شروع کیا، 2 لکڑیاں تے 2 ہی کانے، 2 لکڑیاں 2 کانے، 2 لکڑیاں 2 کانے. اس پر شروع ہو گئے بھائی جان، وہ بھی تاڑیاں مارے، شاہ جی بھی، معززین بھی، وہ بھی تاڑیاں مارنے شروع ہو گئے. لیکن 2 لکڑیاں 2 لکڑیاں 2 ہی کانے مرزا مریا ٹٹی. اوئے ہوئے آدھ پون گھنٹہ یہی شعر چل رہا ہے. 2 لکڑیاں 2 ہی کانے. سر یہی شعر چل رہا ہے. آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا. مجھے خدا کی قسم بڑا سکون ملا اس دن، بڑا سکون ملا. وہ جو مجھ پہ بوجھ تھا نا درود پاک رہ رہا ہے، وہ بوجھ ختم ہو گیا. وہ پھر مجھے بعد میں نے کہیں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کا ملفوظ پڑھا کہ وہ جب مرزے کا نام لیتے تو کہتے لعین ابن لعین، شیطان ابن شیطان، دجال ابن دجال، اس طرح. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے نفیس، اور آپ جب یہ مرزے کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر گردانہ لعین ابن لعین، دجال ابن دجال. فرمایا کہ میرا نظریہ ہے کہ جیسے درود پاک حضور کا قرب دیتا ہے، ایسی حضور کے دشمن کی مذمت بھی حضور کا قرب دیتی ہے. ایک بندے نے نا، ایک بزرگ تھے سرگودا میں، حضرت والا مفتی حسن صاحب دامت فیض میں بیٹھے ہیں. تو حضرت نے، اس بزرگ نے کہیں کہہ دیا کہ مرزے کے بارے میں نا ایسے الفاظ یہ نہیں کہنے چاہیے، دجال کذاب یہ وہ. تو حضرت نے، وہ سفید ریش، حضرت نے اسی وقت فرمایا کہ نہیں آپ یہ بات نہ کریں، لوگوں کو کہنے دیں. کیوں؟ یہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا مرزائی اور قادیانی. پہلے مرزائی خود کو مرزائی کہتے تھے، قادیانی کہتے تھے، لیکن شاہ صاحب نے فرمایا کہ مرزائی اور قادیانی کے لفظ کو گالی بنا دو. قربان جاؤں، وہ لفظ گالی بن گیا ہے. اب کوئی مرزائی خود کو مرزائی، قادیانی. اچھا یہ تو قوالی ہو گئی. قوالی. اگلا دن جمعہ تھا، جمعہ پڑھ کے میں وہ کگو مرزائی کی دکان پہ چلا گیا، اکیلے بیٹھا ہے. اب باتیں شیتیں شروع ہوئی تو اب اس نے مجھے لڑکیوں کی باتیں بتائیں کہ اوتھے بھی لڑکی نے میرا تعلق، اودا رشتہ میرے راستے آیا، اس نے نا اس طرح کی باتیں کرنا. کگو سے ہے، چوپوزا ہے، سمجھ آئی، کانگڑی سا. تو میں نے اسے کہا مسعود اور کگو تم نے شادی کر دی ہے؟ کہتا ہاں. میں کہ پہلے کسی حکیم نے رابطہ کر لی، پہلے کسی حکیم کے پاس چلے جانا. وہ تم شادی کر ہی نہیں سکتے، تم شادی کے قابل ہی نہیں ہو. اب میں نے اسے تھوڑا ڈرایا دھمکایا. وہ مجھے سچ مچ کہتا ہے کہ واقعی میں شادی کے قابل نہیں لگتا. میں کہ جا کے ٹرائی مار لے، کسی حکیم سے نمبر چیک کرا لے. نہیں. میں نے کہا تیرا حال مرزا قادیانی والا ہونا ہے. مرزا قادیانی والا حال پتہ ہے؟ مرزا قادیانی نامرد تھا دوسری شادی کے وقت. دوسری شادی کے وقت میں نے پورا واقعہ بد حوالہ ادھر کتاب میں مرزا کی شخصیت و کردار پر پورا حوالہ نقل کیا ہے. مرزا نامرد تھا، شادی کے لیے جا رہا ہے تو ایک مرید ٹائپ بندہ ساتھ تھا. چلے گئے لدھیانہ، شادی تھی اس کی.
تو جب پہلی رات ہے نا تو اپنے مرید کو کہتا ہے دعا کرنا اللہ خیر فرمائے، دعا کرنا اللہ خیر فرمائے۔ اس پر میں نے بہت سے سوالات مرزائیوں سے کیے ہوئے ہیں، بہت سے سوالات ہیں، مضبوط جاندار سوال ہے، الحمدللہ آج تک کسی مرزائی نے جواب نہیں دیا۔ ایک نے بونگا سے جواب دیا، اس پر بھی میں نے لکھ دیا پھر ایک اور سوال۔ تو وہ کہتے ہیں دعا کرنا اللہ کیا کریں مرید کو۔ چلے گئے، مرید کہتا ہے حضرت جب اگلے دن فجر کے بعد ہم نکلے سیر کے لیے چلے تو میں نے حضرت سے پوچھا حضرت خیریت رہی؟ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ اللہ بڑے ستار ہیں، بیوی صاحبہ کو ایام آ رہے تھے۔ بیوی صاحبہ کو یار بتاؤ نعوذ باللہ کوئی مدعی الہام ماموریت اور یہ وہ دعوے کرنے والا خلوت کی باتیں کرے گا، اور اس کی جو خلوت کی باتیں اور یہ شہوانی جو باتیں اس کی ہیں نعوذ باللہ، وہ عجیب عجیب حوالے، عجیب عجیب حوالے، بہت ہی عجیب حوالے۔ تو خیر میں اس مرزائی کے پاس چلا گیا، پہنچ گیا۔ اب میں نے اس مرزائی سے نا دو چار یہ باتیں کرنے کے بعد میں نے کہا یار میرے کو گو رات میں ایک جگہ پہ تھا تو مولوی شولوی بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ایک قوالی شروع ہو گئی تھی، قوالی سناؤں؟ سنا۔ میں نے اس کے سامنے بھی ساری قوالی پڑھی، مرزائی کے سامنے بھی ساری۔ وہ بہت ہنسا، بہت ہنسا، بہت پیٹ میں مروڑ پڑ گیا۔ وہ پیٹ میں مروڑ پڑ گیا اس کے، میں اور ہنسا ہوں اسے، اس کے مرزے کی قوالی ہے۔ ہنسی جائے جب میں تھک گیا نا تو میں باہر نکلا جانے کے لیے، موٹر سائیکل کے پاس آیا تو دکان سے باہر آ گیا اور مجھے آ کے کہتا ہے ویسے قوالی بڑی مزیدار تھی۔ میں کہا دور فٹنگ قوالی بڑی۔ دوستو مرزائی یقین کریں، آپ عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے اکتائے ہوئے ہیں، مرزائی بھی اپنے آپ سے اکتائے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اسلام اور علماء کے خلاف اتنا بھڑکا دیا گیا ہے کہ وہ کسی طور پر اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے، ڈرتے ہیں بڑے۔ جیسے سیالکوٹ کی ایک بچی مسلمان ہوئی ہے، 2-3 مہینے ہو چکے ہیں، ملاقات نہیں کر رہی کسی بھی عالم سے۔ وجہ علماء کے خلاف کچھ ایسی باتیں ڈالی گئی ہیں کہ جیسے علماء صرف گالی دیتے ہیں نا، علماء گالیاں دیتے ہیں، علماء کوئی دلیل سے بات نہیں کرتے، علماء کے پاس کوئی حقائق نہیں ہے، یہی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہے ایک ہے مرزا قادیانی کا کردار۔ یہ کیا چل رہا ہے مرزا قادیانی کا؟ آپ صرف اگر 2-3 جھوٹ مرزا کی یاد کر لیں، جیسے مرزا کہتا ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں، کہاں مریں گے؟ اور مرزا مرا کہاں پہ؟ کہاں پہ مرا؟ لیٹرین میں۔ اور لیٹرین کون سی؟ لاہور کی۔ کہاں کی؟ لاہور کی۔ اب بتاؤ یہ الہام سچا ہوا، یہ پیش گوئی سچی ہوئی۔ پھر مرزا کہتا ہے کہ قادیان میں 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ ہے۔ کتنے شہروں کا نام؟ 3 شہروں کا، ایک مکہ، دوسرا مدینہ اور تیسرا قادیان۔ موٹی سی بات ہے، قادیانیوں سے پوچھ لو کہ پورے قرآن میں کہیں دکھا دو قادیان کا نام ہو۔ تو مرزے کے جھوٹ، مرزے کی گالیاں، مرزے کی خرافات، مرزے کی بے وقوفیاں، اس طرح کے عنوانات جو یہ بالکل عام فہم سے ہیں۔ یہاں باہر کتاب ہے مرزا قادیانی کی شخصیت و کردار، آپ وہ خرید سکتے ہیں تو ضرور لیں۔ ویسے تو تقریباً کو 200 روپے کی کتاب ہے، لیکن ہم طلبہ کے لیے 4 کتابیں مختلف عنوانات پر صرف 500 روپے کی دیتے ہیں۔ یہاں مجھے پتہ نہیں کیا قیمت ہے، لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کتاب کو ضرور لیں۔ یہ پہلا سوال آیا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہوا یا نہیں۔ میری نامرادی سمجھیں، میں نے اس کو اسلام کی دعوت نہیں دی۔ نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ میں اس وقت جو کام کر رہا تھا تو میں ان کو یہ میں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ میں تمہارے خلاف کام کروں۔ وہ تو 2 سال تقریباً مرزائیوں میں گزرے، ان میں آنا جانا رہا، پھر ان کو خود پتہ چل گیا، جب میں اوپن ہو گیا خود پتہ چل گیا، پھر تعلق ٹوٹ گیا، لیکن میرے ذہن میں مسلسل ہے کہ میں اسے اسلام کی دعوت دوں۔ مرزائی اور قادیانی میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ مرزائی مرزے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، قادیانی قادیان کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آسمان پہ اٹھائے گئے اور کب نزول ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے بعد ہوگا۔ کتاب جو مرزے کے کردار پر ہے، شخصیت و کردار،
پوری کتاب مرزے کی ولادت سے آخر تک ہے. انشاءاللہ آپ کو اتنی جامع اتنی کتاب کم ہی ملے گی. مرزے نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس میں تفصیل ہے، مرزے نے ایک دم سے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. ایسے الفاظ اپنی پہلی کتاب میں رکھ دیے تھے جن کو بنیاد بنا کے آئندہ دعویٰ نبوت کریں. کھل کھلا کے جو دعویٰ نبوت کیا ہے وہ 1901 میں، اور بنیاد جو رکھی ہے وہ 1880 میں، لیکن کھلے لفظوں میں جو دعویٰ کیا 1901 میں کیا ہے. وہ ایک شعر ہے، محمد دیکھنے جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھی قادیان میں. کسی طالب علم نے شعر بنایا، بغیرت دیکھنا جس نے سب سے بڑھ کر غلام احمد کو آ کے دیکھ لے قادیان میں. دوست کی شادی پر ختم نبوت کے حوالے سے کیا تحفہ دیں؟ اب یہ دوست پتہ کرنا پڑے گا کون ہے، مطلب وہ عالم ہے، اسکول کالج کا ہے، کیا ہے، اس کے حساب سے ہو سکتا ہے. اچھا کالج میں استاد لکھے، کالج میں یہاں سے کتاب لے لیں تربیتی نصاب، وہ اس کو دے دیں اور اس کا مطالعہ کر کے تو اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ ختم کا پیغام عام کریں. باقی آخری بات دوستو، یہ جو کام ہے انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے. صرف ایک چیز مانگتا ہے، خلوص، محنت، ان سب چیزوں کے بعد ایک چیز، ہمت اور جرت. جس میں ہے وہ علاقے میں اکیلا بھی اور قادیانی جتنے بھی مضبوط ہیں. میں نے 13 سال ہو چکے ہیں، خدا کی قسم ہر جگہ دیکھا ہے اللہ نے اس مسلمان کو غلبہ دیا ہے. وہ ایک ایک بندہ جو ہے نا پورے گروہ پر بھاری آئے ہوئے. ہمارے لاہور میں ماڈل ٹاؤن علاقہ ہے، ماڈل ٹاؤن میں 15,000 مرزئی عید کی نماز پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ اور جس آدمی نے ان کی عید رکوائی ہے وہ لڑکا پہلے کلین شیف تھا، پینٹ شرٹ پہنتا تھا، اور 2005 میں دنیا کا سب سے تیز گٹار بجانے والا رہا، میوزک گٹار. لیکن جب یہ بات اس کے سامنے آئی تو اس نے کہا کہ یار کچھ بھی ہو، میں جیسا تیسا بھی ہوں لیکن میں ان باغیوں کا کام اپنے اس علاقے میں چلنے نہیں دوں گا. ہمت کی اس نے، الحمدللہ 15,000 مرزئی عید پڑھتے تھے، ان کی عید بند کروائی ہے. پارکنگیں ہوتی تھی بند کروائی ہے. ریٹائرڈ جنرل ناصر نامی بندہ عید پڑھاتا تھا، اکیلے نوجوان نے. بڑے عجیب اس کے واقعات ہیں. بڑی دھمکیاں دی مرزین و قتل کی، فلاں فلاں فلاں. اس نے کہا جو کچھ جان اب حضور کے نام کر دی ہے، یہ جائے گی تو تمہیں کچھ قرار ملے گا، میری موجودگی میں تم یہاں کچھ نہیں کر سکتے. ایک عام سا لڑکا، اس نے ہمت کی اور کام کر گیا. گوجرا علاقہ ہے، یہ فیصلہ آباد کی طرف جائیں تو گوجرا علاقہ، گوجرا میرا جانا یہاں پہ ہوا. اور ایک تبلیغی ساتھی ہیں مولانا ساجد صاحب، انہوں نے کہا کہ یار کتھوں کی چلے، وہاں پہ کوئی 150 گھر مرزائیوں کا ہے، 4 کنال کے گھر مرزائیوں کے ہیں، اور وہاں مسلمانوں نے کام کیا اور ماشاءاللہ عجیب کام کیا. قادیانی عبادت گاہ تھی، اس کے چاروں طرف 30 فٹ کی دیوار کروائی ہے. غریب مسلمانوں نے اتنے مضبوط کہ جب یہ تحریک چلی تو 70-80 مرزئی کلاشن کوفے لے کے روڈ پہ آ گئے کہ جو ہمارے گاؤں کی طرف آئے گا ہم اسے گولی مار دیں گے. بڑا پھڈا بنا، ایم پی آ گیا، ڈی پی او آ گیا، ایم این اے آ گیا، پولیس آ گئی، بہت کچھ. لیکن نوجوانوں کا ایک ہی جذبہ تھا، قادیانی غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ہم جان دے جائیں گے لیکن ان کو کام غیر قانونی کام کیوں، غیر شرعی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے، کیوں کریں. تو میں نے کہا ملاقات کے لیے چلے گئے. تو ہم گاؤں میں پہنچے تو گاؤں میں ایک مسجد تھی، ہم ادھر نماز کے لیے رکے. گاؤں کے باہر ہی مسجد تھی تو 3-4 مزدور نا مسجد کا سین بنا رہے تھے، روڑی شوڑی ڈال رہے تھے. میں نے وضو شضو کیا، اندر حال میں گیا، نماز پڑھی. نماز صاحب ان مزدوروں کو لے آئے میرے پاس، بٹھا دیا. میں سمجھا کہ یہ اس لیے لائے ہیں کہ ان کو دعوت دوں کہ مرزائیوں کے گاؤں میں تم کام کر رہے ہو تو ایسے نہ ہو مرزائی تمہارے ایمان کے چراغ گل کر دیں. تو میں یہ سمجھا کہ اس لیے لائے ہیں. لیکن میں حیران رہ گیا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا یہ وہ لڑکے ہیں، یہ وہ مزدور، یہ بندے وہ ہیں جنہوں نے یہاں مرزائیوں کا نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے. بڑے بڑے افسر اس گاؤں کے، کینیڈا، جرمنی، پتہ نہیں کہاں کا. لیکن ایک کام تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ جب تک زندہ ہیں حضور کے غلام ہیں
ہمیں قیدوں میں ڈال دو، ہمیں مار دو، ہماری موجودگی میں حضور کی بغاوت نہیں پھیل سکتی۔ جتنا تم نے ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کرنا تھا کر لیا، اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، ایک ایک دو دو بندے کھڑے ہوئے حکمت بصیرت کے ساتھ، لیکن ساتھ جرت، مستقل مزاجی کام کی، اور پورے پورے علاقوں کے ایمان کا ذریعہ بن گئے۔ یہیں کے ایک فاضل ہے جس علاقے میں کہ وہاں اتنے مضبوط میں رضائی، چھوٹی جو گھر ملا، چھوٹی چھوٹی دیواریں، کچی دیواریں، بڑا کچھ ہوا، لیکن وہ بندہ ڈٹ گیا الحمدللہ۔ پوری اس پٹی پہ کوئی 60-70 کلومیٹر کے علاقے میں مرزائی دم توڑ چکی ہے، جہاں اتنے بدماش بنے ہوئے تھے دم توڑ گئے ہیں۔ نارووال جا کے کام شروع کیا، بدو ملی میں 37 گاؤں قادیانیوں کے ہیں، قلعہ کالر میں 19 گاؤں قادیانیوں کے ہیں، اتنی مضبوط مرزائیت۔ وہاں جا کے اس نے کام شروع کیا، اور کمال آج بھی لاہور سے موٹر سائیکل پہ ہر ہفتے نارووال جاتا ہے، 150-200 کلومیٹر جانا، 150-200 کلومیٹر آنا، لیکن ایک آدمی نے کام کیا، ڈٹ گیا، الحمدللہ پورے علاقے میں کام شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ دوستوں سے درخواست ہے اس کو سیکھیں۔ ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محافظ ختم نبوت بن جائیں۔ مبلغ ہونا اور چیز ہے، محافظ ہو جانا اور چیز ہے۔ محافظ اصل میں وہ ہوتا ہے جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، مواد ہوتا ہے۔ تو آپ محافظ بن جائیں، مواد حاصل کر لیں، اس کے لیے 10 روزہ کورس ہے۔ سکی نیت نہ کریں، اتنی کچی نیت ختم نبوت کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے کورس کیا، آج بیٹھے نیت کر لیجئے 200% ہے، 100% ہے، 80% ہے، 150% ہے، ہم آئیں گے، پھر جیسے وقت گزرتا گیا اور ہمارے جذبات ٹھنڈے ہو اور ہم گئے نہیں۔ تو اس لیے نیت جو کی ہے اس کو باقی رکھیے گا، اس کورس میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ 10 دن یوں گزر جائیں گے، بڑا مزیدار کورس ہوتا ہے، تو آپ حضرات ضرور آئیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو آپ کے دوست احباب ہیں ان کو بھی 10 دن کے کورس کی دعوت دیں۔